مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، 12 برس کے بعد ہم مل رہے ہیں۔ جی 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 آپ ایک عہد کا نام کیا سمجھتے ہیں؟ جو چاہا اسے حاصل کر لیا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو منزل متعین کی تھی میں نے وہ میں نے حاصل کر لی۔ اصل میں بننا میں کچھ اور چاہتا تھا، لیکن میرے والد کچھ اور چاہتے تھے، لیکن حالات اور واقعات کی ترتیب نہ میرے والد کی خواہش پوری کر سکی نہ میرے اندر کی۔ میں پروفیسر بننا چاہتا تھا، والد چاہتے تھے میں بیرسٹر بنوں، لیکن نہ بیرسٹر بنا نہ پروفیسر بنا۔ فلموں میں تو بن گیا، بیرسٹر بھی بنا اور پروفیسر بھی بنا، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی جو گزر گئی اچھی گزر گئی، اور اب بھی یار لوگ جب آپ جیسے مہربان ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ بہت ہی آپ کی زبردست اچیومنٹس، اور پاکستان کی میڈیا میں پاکستان ٹیلی ویژن کا تو آغاز ہی آپ نے کیا۔ آپ بھی فرمائیے گا کہ آج بھی آپ ٹیلی ویژن کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ آج جو لوگ مائک سنبھالتے ہیں، مائک کا استعمال، کیمرے کا استعمال کرنے کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس، تجربہ کیا ہے؟ آپ ایسے افراد کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس امانت کی ادائیگی میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے جی کہ کیمرے سے اور مائکروفون سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے بنیاد۔ اس کو بڑے احترام کے ساتھ کیمرے کو اور مائک کو دیکھنا چاہیے اور برتنا چاہیے۔ باقی تو ہر شخص کی اپنی انفرادیت ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا وہ کنوے کر سکتا ہے، یہ پھر اس پر موقوف ہے۔ لیکن یہ کہ کیمرہ اور مائک یہ ہر شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھ سے کھیلے، اس کے لیے کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے اپنا ریڈیو کا وقت یاد ہے کہ مجھے مائکروفون سے کھیلنا، ریڈیو پر مصطفیٰ علی حمدانی وہ اناؤنسر تھے، انہوں نے سکھایا تھا کہ مائکروفون کو ایک محبوبہ سمجھ، اور اس کو وہ روٹ گئی ہے اور تو نے منانا ہے۔ تو اب مختلف اینگل، آواز کے اتار چڑھاؤ، اور یہ سارا کچھ انہی دوستوں کے حوالے سے ریڈیو سے میں تربیت لے کے نکلا۔ کیا بات ہے! آپ سے وہ ریڈیو پر ہونے والی ملاقات جو کہ مصرف منوفی کے اسٹوڈیو آپ تشریف لائے، اور آپ کے ریڈیو کے چند ایک انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو وہ ہے جو مجھے کنڈکٹ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا جب آپ سے ملاقات رہی، اور کیا خوبصورت یادیں تھیں جو تازہ ہوئی۔ اس انٹرویو نے شہر میں تو کیا ملک میں دھوم مچائی۔ افسوس یہ کہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ نہ مل سکی۔ آپ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹی وی، ریڈیو، فلم ہر میڈیم پر کام کیا، پاکستان میں اس وقت جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے؟ خاص طور پہ ویلیوز بھی چینج ہوئی ہیں، کلچر پر اس کے بڑے اثرات ہیں، تو یا آپ کیا ایسی ذمہ داریاں ریکمینڈ کریں گے کہ جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ ان کو ادا کرے، تاکہ اس ثقافتی حوالے سے بھی وہ اپنا حق ادا کر رہے ہوں؟ بات یہ ہے جی کہ آگے تو بڑھنا ہوتا ہے، گئے دنوں کو رونا پیٹنا نہیں چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سفر آپ کا آگے جاتا رہتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ سفر میں اتنی تیز رفتاری نہیں دکھانی چاہیے کہ جس سے ٹھوکر لگ جائے اور آدمی منہ کے بل گر جائے۔ موجودہ میڈیا میں اب ایک تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواتین کو دوپٹے سے بے نیاز کر دیا ٹیلی ویژن نے، اور اس کے بعد اب میں مزید دیکھتا ہوں تو وہ لو نیک سے کچھ اور یہ مغرب کی نقالی کرتے کرتے اپنا اصل بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ ترقی کرنے کے لیے اپنے اصل کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اصل کو یاد رکھتے ہوئے آگے ترقی کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ سیاسی طور پر میں چونکہ سیاست میں بھی رہا، میری پیاس زیادہ تھی۔ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن،
फिल्म, जर्नलिज्म, कौमी असेंबली का मेंबर, मैंने इलेक्शन भी लड़ा। और आपको हैरत होगी कि मेरा पहला इलेक्शन और इमरान खान का पहला इलेक्शन अच्छा हम आमने सामने थे। अच्छा। और मैंने इमरान खान को एक लंबी दौड़ में हराया था। अच्छा लेकिन बहरहाल वो मुझसे बहुत आगे हैं और मेरे पसंदीदा हैं। अच्छा अगरचे हम आपस में एक जमाने में, ये 97 की बात है, जी जब वो इलेक्शन आया तो हम आमने सामने आ गए। जी वो वक्त ने आमने सामने कर दिया था। जी जी तो अब बहरहाल मैं फिर वापस टेलीविजन की तरफ मुड़ आया जी और वो अपना 26 साल उन्होंने मेहनत की जी इमरान साहब ने। जी जी। तो उसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। आप ये फरमाइएगा कि जैसे कि आजकल ये शौक काफी देखने में आता है कि लोग ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं, टीवी होस्ट बनना चाहते हैं। आपने जो रियासत की, उतनी रियासत करने वाला तो शायद टेम्परामेंट आज नहीं है लोगों के पास, इतना वक्त भी नहीं है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। कुछ क्या स्टेप्स रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो क्या चंद एक स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करके तो कामयाब हो सकते हैं? बुनियादी बात यह है जी कि इल्म, किताब से इश्क, उसके बाद फिर आगे कामयाबी मिलती है, वरना इल्म के बगैर बात बनती नहीं है। बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। वाह वाह। बात ये है, जी गालिब याद आ गया। जी जी तो बाकी ये कि बाज लोग एक रात में हीरो बनना चाहते हैं। जी अब ये मीडिया, टेलीविजन ऐसा है कि आपका एक ड्रामा हिट हो जाए जी। तो सुबह को आप कॉलर ऊंचा करके और दोस्तों में, जी लेकिन ये कि वो जितनी जल्दी आप ऊपर उठते जी। हैं उतनी जल्दी ही गिरते भी हैं। जी तो ये तो एक मुसलसल रियाजत है जी जो करनी पड़ती है और साथ साथ अपने इल्म में इजाफा करना पड़ता है और फिर जाके कहीं मंजिल मिलती है। और वो भी तसल्ली नहीं होती जी जी कि ये नहीं होता कि मैंने इंतहा पा ली है। जी जी बस ये होता है कि ठीक है, अल्लाह और कामयाबी दे, मेहनत करनी चाहिए और ये है कि बददिल कभी नहीं होना चाहिए। लफ्ज पर, तलफ्फुज पर आपकी शख्सियत और आपका काम एक सनद का दर्जा रखता है। इस वक्त तलफ्फुज के हालात बड़े खराब हैं। मीडिया को जब मैं तो आपके शागिर्दों में से हूं और मैंने आपसे बहुत सीखा। तो आज जब आप टेलीविजन देखते हैं, कोई किसी को सुनते हैं और बहुत सारे मसाइल नजर आते हैं तलफ्फुज के, तो क्या एहसास होता है? तलफ्फुज के बारे में यह है कि अब लोग पढ़ते नहीं हैं, किताब का इश्क खत्म हो गया है। जी। जो वक्त शाम का किताब का होता था वो टेलीविजन ने छीन लिया है। जी जी तो रात को आप सोते हुए किताब पढ़ते थे, उससे आपका दिमाग और आपका दिल काबू में रहता था। जी। अब ये कि वही वक्त आप टेलीविजन को दे देते हैं, उसके बाद सो जाते जी। हैं। तो ये तलफ्फुज और ये तो उस्तादों के पास बैठने से, उठने बैठने से मिलता है। मेरा अपना अंदाजा है कि कमोबेश 30-40 लफ्ज हैं जी ऐसे, अच्छा जी, अच्छा। जो हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू में आते हैं। जी जी तो अगर इन पर, इनकी जेर जबर को, पेश को, इनके अराब को समझ लिया जाए ठीक तो फिर नहीं पता चलता कि ये पंजाबी है या यूपी से आया है। ठीक 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 ठीक। ये बात। आप ने मुस्तफा अली हमदानी साहब का जिक्र किया। जी, अखलाक अहमद, अजीज अहमद, मुस्तफा अली हमदानी, जी। मुजफ्फर हुसैन, जी। ये चारों मेरे कुलीग थे। अच्छा। अब तो ये चारों अल्लाह को प्यारे हो चुके। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इस कौम को। जैद बुखारी साहब की। जी, ये जैद भी, अच्छा। वो भी मेरे उस्तादों में से थे। मैंने मरसिया पढ़ना उनसे सीखा। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको सुन सुनकर, क्योंकि मैंने मरसिये भी पढ़े जी जी। और खूब पढ़े, जिसको कहता हूँ। आपकी शायरी, आपका जो इंतखाब हुआ करता था, बैतबाजी का आपका मुकाबला, जो कि जिससे बेशुमार लोगों ने, नीलाम धरने लोगों के जहन के दरीचे भी वार किए, उनको सोचने समझने की सलाहियत भी दी, उनको इल्म से शगफ भी उनके अंदर पैदा किया, उजागर किया।
اور شعری اسلوب بھی، شعری ذوق بھی لوگوں کے اندر آپ کے بیت بازی کے جو کمپٹیشنز تھے انہوں نے بہت پیدا کیا. اور آپ کو جو ہر ایک تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی شعر سنایا کرتے تھے. تو میری خواہش ہوگی کہ اگر کچھ اپنے ایسے اشعار جو آج بھی آپ کو مزہ دیتے ہوں، خوشی دیتے ہوں اور احساس کے ترجمان ہوں. اب شعر تو اتنے ہیں کہ وہ رات بیت جائے گی اور شعر ختم نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال چند ایک ایسے اشعار جو آپ کے بہت پسندیدہ رہے ہوں. شعر کا بھی مسئلہ ایسا ہے جی. کہ عمر کے ساتھ اس کی پسند اور ناپسند بدلتی رہتی ہے. ترجیحات بدلتی ہیں. صحیح. جب جوانی تھی تو کچھ اور طرح کے اشعار اچھے لگتے تھے، تھوڑے سے ڈھلے تو کچھ اور طرح کی باتیں. اب بالکل ہی اور طرح ابوالکلام آزاد کی طرف آ گیا. شروع میں ہوا کالا دیو اور نیلی پری سے، وہ کتابیں بچپن میں جو پڑھتے تھے. اس کے بعد منٹو آ گیا، عزیز احمد آ گیا، عصمت چغتائی آ گئی، اور نہ جانے کون کون. اور پھر شاعروں میں اب غالب کے یہ سارا کچھ سمیٹنے کے بعد اب ابوالکلام آزاد اچھا لگتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولے دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دے. اور کوئی اپنی کوئی ایسا کوئی شعر یا کچھ ایسی نگارشات میں سے کچھ اگر عطا ہو. اے بھکارن ادب سوال نہ کر، واہ واہ کون دامن کا پھول دیتا ہے. واہ واہ واہ. وقف کر دیں حیات جس کے لیے، وہ بھی قدموں کی دھول دیتا ہے. واہ. اے بھکارن نہ کر سوال کہ میں خود بھی تیری طرح سوالی ہوں. واہ. بھوک اگتی ہے جن زمینوں سے، میں اسی سلطنت کا والی ہوں. کیا بات ہے. رات پوچھا یہ چاند سے میں نے، تیرے سینے پہ داغ کیسے بنے. مجھ سے کہنے لگا کہ سن پگلے، تیری دنیا کے باغ جیسے بنے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے ان قیمتی لمحوں کے لیے. وہ جو میرا ایک خلش تھی اور ایک وہ تھا نا کہ کھو جانے کا احساس، وہ جو آپ سے قیمتی ریکارڈنگ تھی آپ کے ساتھ بات چیت کی، جو میری شاندار میموریز میں سے ایک، وہ تو نہ ہو سکی، لیکن اس تازہ ملاقات میں اور اس تازہ گفتگو نے بہت ہی خوبصورت احساس. اچھا جی، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سلامت بہت رکھے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، 12 برس کے بعد ہم مل رہے ہیں. جی جی جی. میں بہت ممنون ہوں. آپ کی صحت سلامتی اور مزید آمین. کامیابیوں کے لیے آمین. بہت بہت شکریہ.